الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما معزز و مکرم دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی 2 مختلف موضوعات کی الگ الگ 2 آیات میں نے آپ تمام حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پہلی آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تقدس ان مہینوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، عزت والے ہیں، بڑائی والے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ اے بار الہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تیری عزت تیرے جلال کی قسم، میں ان لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ 2 الگ الگ آیات ہیں جن 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر ان آیات میں کیا گیا۔ ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو پوری آب و تاب کے ساتھ رواں اور دوا ہے۔ آج رجب کی 20 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس مہینے کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑا پاکیزہ حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، زمانے جاہلیت سے۔ اللہ نے فرمایا حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 تو مستقل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور 1 مہینہ رجب المرجب کا، یعنی جو چل رہا ہے، جس کی 20 تاریخ ہے آج۔ جہاں اس مہینے کی اللہ کے نزدیک اتنی عظمت ہے، وہیں اس مہینے کے اندر ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں
جن کا قرآن اور احادیث مبارکہ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہماری عوام بزرگوں دوستوں اتنا سادہ ہے کہ سنی سنائی بات پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اس بات پر کوئی تحقیق نہیں، کوئی تخریج نہیں۔ کچھ لوگوں سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بڑے آبا و اجداد اس کام کو کرتے چلے آ رہے ہیں سو ہم بھی کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھو تو کہتے ہیں بھائی ہمارا پڑوسی کرتا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھو تو کہتے ہیں ہمارے دوست احباب ملنے جلنے والے اعزاء اقربا کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بزرگوں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا وہی عمل قابل قبول ہوگا جس کا حکم اللہ نے دیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ نہیں تو شیطان نے تو قسم کھائی آپ کو گمراہ کرنے کی کہ بار الہ تیری عزت تیرے جلال کی قسم میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ نے بھی پلٹ کے جواب دیا کہ میرا بندہ جب تک اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرتا رہے گا میں معاف کرتا رہوں گا، لیکن ہم جو بدعات اور خرافات کرتے ہیں ان کو غلط سمجھیں گے تب جا کے اللہ معافی کی توفیق دے گا نا۔ جب ہماری نظر میں وہ کام افضل ہے بہتر ہے تو معافی کا تو سوال ہی نہیں آتا۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، وقت بھی مختصر ہی رہتا ہے۔ پہلے اس مہینے کی فضیلت میں بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو میرے نزدیک عظمت والے مہینے ہیں منہا اربعۃ حرم، وہ 4 ہیں، 2 محرم سے پہلے ذی قعدہ ذی الحجہ اور 1 محرم، اور چوتھا رجب المرجب کا مہینہ۔ زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ ان 4 مہینوں کو بابرکت عظمت اور بڑا بزرگی والا مہینہ سمجھتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں اور ان مہینوں کی اتنی تعظیم کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال، جنگیں اور بیجا خرافات سے دور رہتے تھے۔ ان مہینوں کی 4 کی اتنی عزت کیا کرتے تھے عرب کے لوگ۔ تب جب وہ جاہل اور بدو تھے، جب وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، جب وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ جب کی بات ہے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں مبعوث نہیں کیے گئے تھے تب کی بات ہے۔ تب بھی ان مہینوں کا 4 کا اکرام کیا جاتا تھا، عزت کی جاتی تھی۔ ایک بات تو ہوئی ہے کس کے تعلق سے؟ رجب المرجب کے مہینے کے تعلق سے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ دوسری بات یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا، اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو بہت بہترین، بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہ پڑھی ہو تو اب پڑھ لے۔ چلے میں پڑھا دیتا ہوں، پڑھیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو کیوں پڑھا کرتے تھے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لاجک ہے۔ سب سے پہلے تو اس دعا کا آپ ترجمہ سمجھیں، میننگز کیا ہے۔ ہم اللہ سے ایک دعا کر رہے ہیں، ایک اپلائی کر رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اقرار کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے، بارک لنا، میری عمر میں اتنی برکت دے دے، میرے دنوں میں اتنی برکت دے دے، یعنی شعبان
اور رجب میں اتنی برکت دے دے کہ مجھے رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے تک پہنچا دے۔ یہ اللہ کا رسول جو ساری کائنات کے بعد آخرت کا بھی سردار ہے، وہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میری عمر میں اتنی برکت عطا فرما دیجئے کہ میں وہ تیرا بہت رحمتوں والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میں اس تک پہنچ جاؤں کہ تیری رحمت کے جو دروازے ہیں وہ چوپٹ تو کھول دیتا ہے، شیطان کو قید کر دیتا ہے، تاکہ تیرا بندہ جو سارا سال اس نے گندگی گناہ کیے ہیں وہ اپنی معافی تلافی کر لے، اور جب رخصت ہو اس سے رمضان تو وہ پاک صاف ہو جائے۔ یہ دوسری بات تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے تعلق سے کیا کرتے تھے۔ 2 مہینے قبل ایک ایسے مہینے کا انتظار، ایک ایسے مہینے کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے کی، رمضان کی عظمت کو سمجھیے کہ کیا عظمت ہوگی اللہ کے نزدیک ماہ رمضان المبارک کی، کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی چھوٹا موٹا، اگر کوئی بڑا نیتا بھی آ جائے تو ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں، ریڈ کارپیٹ لگے گا، اسٹیج لگے گا، گلیاں چوراہے سب صفائی چالو ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے کر کے گئے کہ ہم 2 مہینے قبل اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہمارے سامنے جو مہینہ آ رہا ہے رجب اور شعبان کے بعد، وہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو کاروباری لائن سے، ہر لائن سے فارغ ہو کر کے صرف اور صرف یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کرنی ہے، روزوں کی پابندی کرنی ہے، تراویح معمول کے ساتھ پڑھنی ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اور بھی جو اللہ کے ذکر ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، یعنی دونوں ہاتھ سے اللہ کی رحمت کو سمیٹنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے اس مہینے کے اندر جو ہم خرافات کرتے ہیں، پہلی خرافات جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے چاند کو دیکھتے ہی ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، جس نماز کا نام عربی میں کہتے ہیں صلاۃ الرغائب، 12 رکعت۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں ہم سے، اور ان 12 رکعت میں 12 مخصوص صورتوں کو بھی پڑھتے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، قرآن اور احادیث مبارکہ میں ایسی کسی نماز کا ذکر رجب المرجب میں نہیں ہے۔ یہ سراسر بدعت ہے اور خرافات ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر وہ چیز ہے تو ہم اس چیز کو نکالیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ کل کو اگر اس عمل کا اللہ ہم سے ریفرنس مانگنے لگے تو ہم کہاں سے دیں گے۔ دوسری چیز جو ہم کرتے ہیں کہ اس مہینے کی جو 27ویں رات آتی ہے جس کو کہتے ہیں شب معراج، ایک بات یاد رکھیں شب معراج کے تعلق سے، اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا مجھے، شب معراج کے تعلق سے اس واقعے کو انشاءاللہ آئندہ جو میں ذکر کروں گا۔ شب معراج کا 27ویں رجب المرجب کو ہونا یہ یقینی امر نہیں ہے۔ 4 یا 5 فقہائے امت کے اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ شب معراج جو ہوئی ہے وہ شوال میں ہوئی ہے، ایک فقہا کا قول ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، ایک کہتے ہیں کہ ربیع الثانی میں ہوئی ہے، ایک کا قول ہے کہ رمضان المبارک میں ہوئی ہے، ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب کی وہ رات تھی۔ اب دیکھیے اس چیز کو ریفریش کرتے ہیں، کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ شب معراج کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سال تھی، یعنی نبوت کے 5ویں سال میں شب معراج ہوئی۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے حضور بلایا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کب تشریف لے گئے؟ 63 ایئرس کے تھے آپ۔ کتنے سال دنیا میں رہے؟ 18 نا، 18 سال رہے۔ اب 18 سالہ زندگی آپ جو مدینے کا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ کبھی کسی حدیث میں یا قرآن کے کسی نصوص میں یہ بات ملتی ہے کہ ان 18 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس بات کا حکم دیا ہو کہ ابو بکر، عثمان، علی، ابو عبیدہ، اے ابن عباس رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین 27 رجب آ رہی ہے، عبادت کا اہتمام کرنا ہے؟ کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور عبادت تو کرتے ہی ہیں، اس رات کا مقابلہ کون سی رات سے کرتے ہیں؟ شب قدر کی رات۔ کون سی شب قدر؟ جو رمضان المبارک کی طاق راتوں میں اخیر عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاشنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ سراسر بزرگوں دوستوں بدعات ہیں اور خرافات ہیں۔ ہمیں ایسی کسی بھی عبادت سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ چلیے ہم رات جاگ لیے بالفرض، اب اگلا دن جو ہوتا ہے وہ 27 رجب ہوتی ہے، اس دن روزہ رکھنے کا بھی معمول ہے، اور اس روزے کی فضیلت یوں بیان کی جاتی ہے کہ یہ روزہ جو 27 رجب کا ہے 1000 روزوں کے برابر ہے۔ کتنے روزوں کے برابر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 18 سالہ جو مدنی دور ہے، اس میں کسی صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تعلیم نہیں فرمائی کہ میرے صحابہ آپ 27 رجب کی رات کو جاگیے، صبح کو روزہ رکھیے، آپ کو رات کو جاگنے کا ثواب شب قدر کے برابر ملے گا، صبح روزہ رکھنے کا ثواب آپ کو 1000 روزوں کے برابر ملے گا۔ یہ بھی بدعات اور خرافات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کے ان تمام بدعات سے حفاظت فرمائے۔ یہ ہو گئی 3 باتیں۔ اب ایک چوتھی بات، 22 رجب المرجب کو ہم لوگوں میں کچھ لوگ ہیں، اکثریت نہیں ہے، کنڈے بھرتے ہیں۔ بھرتے ہیں نا، کنڈے کو تو سب جانتے ہوں گے، الحمدللہ بھرتے ہیں کنڈے۔ لیکن اگر آپ جو کنڈے بھرتے ہیں ان سے اس کی حقیقت پوچھیں گے تو ان کو خود کو نہیں معلوم کہ یہ کنڈے ہیں کیا چیز، کہ بھئی کنڈے ہیں کیا۔ بھئی ہر چیز کی ایک تحقیق ہوتی ہے، تحقیق کیجئے۔ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے، لیکن پس پردہ اصل حقیقت کیا ہے اس سے ہر ایک ناآشنا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ میں حقیقت بتاتا ہوں۔ پہلے تو وہ بات جو ہمارے درمیان میں رائج ہے، کنڈوں کی حقیقت۔ مدینے کے اندر ایک لکڑہارے کی بیوی رہا کرتی تھی، جس نے امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ بات کہی کہ میں نے امام جعفر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو 22 رجب کو کنڈے بھرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر من کی مراد پوری کرے گا، اور اس کو اتنا مال و زر عطا فرمائے گا کہ وہ ساری زندگی کبھی بھی فقیری اس کے گھر کے دروازے تک نہیں آئے گی۔ اب اتفاق دیکھیے، اس کا شوہر جو لکڑہارا تھا وہ لکڑی کاٹنے گیا تھا، جب شام کو گھر آیا تو اتفاق ہوا کہ وہ بہت مال و زر لے کر کے آ گیا۔ حالانکہ امام جعفر جو ہیں وہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، فقیہ ہیں بہت بڑے۔ کون ہے امام جعفر؟ یہی نہیں پتا ہوگا ہمیں۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ امام باقر رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور امام باقر کون ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام زین العابدین کون ہے؟ سید الشہداء، شہدائے کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن کتنی غلط بات ان کی طرف منسوب کر کے چلائی جا رہی ہے۔ میرے کیف
جب وہ لکڑہارا شام کو آیا تو وہ بہت مال و زر لے کر کے آیا۔ اس کے الٹ ایک وزیر تھا جس کی بیوی نے بھی یہ بات سنی اور اس نے کنڈے نہیں بھرے، تو اس وزیر کی وزارت چلی گئی، وہ فقیر ہو گیا۔ میرے کیف اگلا سال جب 22 رجب المرجب آئی تو اس کی بیوی نے بھی کنڈے بھرے، اور بھرنے کے بعد وہ بھی پھر اس کو وزارت مل گئی اور وہ بھی امیر ہو گیا۔ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے جو کنڈے بھرنے والے لوگ آپ کو سنائیں گے۔ حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت 22 رجب المرجب کی ہے کیا؟ اس کا پتہ ہونا چاہیے نا میں بتاتا ہوں۔ 22 رجب المرجب جو ہے نہ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائش کا دن ہے، اور نہ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس دن وفات ہوئی۔ آپ کی پیدائش 8 رمضان سن 80 ہجری ہے، اور آپ کی جو وفات ہوئی وہ شوال میں ہوئی۔ تو یہ کنڈے نیاز سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ رجب میں کر رہے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب المرجب جو ہے یہ سیدنا کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ اہل تشیع شیعہ حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں، بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں۔ آپ ان کی وفات کی خوشی میں، مرنے کی خوشی میں مٹھائیاں شیرنی تقسیم کیا کرتے تھے۔ شیعوں میں تو یہ بات عام ہو گئی، ان کو تو پتا تھا اندر اندر کہ اب یہ بات مسلمانوں میں کیسے رائج کری جائے، اس لیے انہوں نے ایک من گھڑت کہانی بنائی اور تمام مسلمانوں کو سنایا، اور اس کہانی کو امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کر کے گڑھ دیا۔ مسلمان بھی اس چیز کو کرنے لگے، حقیقت سے سارے کے سارے مسلمان ناآشنا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم تمام کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خیر چھوڑیے، یہ تو یہ بات ہوئی۔ اب کچھ لوگ ہم پہ سوال داغتے ہیں، اچھا مولانا ایک بات بتائیے، ہم نے 12 رکعت صلاۃ الرغائب پڑھ لی، نماز پڑھنا کوئی گناہ تو ہے نہیں، 27ویں رات کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر لی، کوئی حرام کام نہیں کرا، برابر؟ ایسے کہتے ہیں نا لوگ، سوال داغتے ہیں۔ صبح میں روزہ رکھ لیا تو بہت بڑا کام کر دیا ہم نے۔ اگر ہم نے کنڈوں کی نیاز کر دی، کوئی حرام کام تو نہیں کر رہے نا ہم لوگ، پھر آپ کیوں اتنا اس پہ بدعات خرافات کیوں بولتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات کو یاد رکھیے، دین نام ہے اتباع کا۔ کس چیز کا؟ اتباع کا۔ گاڑ میں باندھ لیں اس چیز کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ اگر اللہ نے نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے تو اب نماز نہ پڑھنا عبادت ہے۔ اللہ نے روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو اب روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ آپ اپنی طرف سے 12 رکعت لاؤ گے، خود کا روزہ رکھو گے تو یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو آپ کے لیے محرومی کی بات ہے۔ حق سبحانہ و تقدس کو آپ کے من گھڑت روزوں کی، من گھڑت عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ سے ریفرنس مانگے گا، میرے نبی نے کہا، کرا، کیا، حکم دیا کسی کو، آپ اپنے آپ سے کیوں کر رہے ہیں؟ شریعت اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت نے آپ کو جتنا پابند بنایا ہے آپ اتنا رہیے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، زر دیا ہے، آپ مالدار ہو، آپ پر حج فرض ہے، حج کیجئے۔ اگر نہیں ہے تو شریعت نے آپ کو اس کا پابند نہیں بنایا کہ آپ اس سے اس سے مانگ کے حج کو جائیے، نہیں، آپ کو نہیں جانا ہے۔ اتباع اتنا ہی جتنا آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ مت دیجئے۔ آپ پر نماز جتنی فرض ہے اتنی ہی پڑھنا ہے۔ آپ کہو مغرب کی 3 رکعتیں، نہیں مولوی صاحب مجھے تو 6 پڑھنی ہے، میں نہیں مانتا آپ کی 3، تو اللہ آپ کی 6 قبول کرے گا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم دین کے صحیح نہج کو سمجھیں اور اپنے معاشرے میں اس چیز کو رائج کریں
جو صحیح دین ہے، نہیں تو آج ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی ہمارے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھ لو، لوگ حرام موت مر رہے ہیں اور اس کو فخر سمجھ رہے ہیں۔ وجہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر بیجا خرافات کو داخل کر لیا اور جو صحیح معنی میں دین تھا اس کو نکال کر کے پھینک دیا۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے ہی پڑھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوا ایک لڑکی کا، ماشاءاللہ ہنستے کھیلتے اس نے خودکشی کر لی۔ آپ نے اگر اپنی بچی کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بتائی ہوتی تو آپ کو یہ نوبت نہیں آتی۔ آپ اس بچی کی آڈیو کلپ سنیے، اس کا باپ اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ دیتا ہے۔ ایک ذرا سی پریشانی سے آپ اپنی زندگی کو برباد کر لو گے۔ زندگی تو نام ہی تشنج کا ہے بھائی، عیش و عشرت دنیا میں کہاں سے آئے گی، وہ تو جنت میں ہے۔ آپ نے پڑھائی ہوتی فاطمہ کی زندگی تو آپ کو سمجھ میں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ خدمت میں جاتی ہے، ایک عرض لے کر کے، ایک اپلیکیشن لے کر کے کہ میرا باپ ہے، میرے باپ کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، میں ہاتھ سے چکی پیستی ہوں، چھالے پڑ گئے ہیں، مشکیزہ اٹھا کے لاتی ہوں، داغ پڑ گیا ہے، درد رہتا ہے کہ میں مانگ کے لاؤں ایک قیدی، ایک غلام، میرا باپ مجھے بھی مرحمت کر دے گا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اپنی تکلیف بتاتی ہے کہ اے میرے ابا جان، اے دو جہاں کے سردار، تیری بیٹی کو یہ تکلیف ہے۔ اللہ کا رسول کیا چیز دیتا ہے کہ لے جا بیٹے، جتنے غلام ہیں سب تیرے۔ نہیں میری بچی، جب تو بستر پہ جانے لگ میں تجھے اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پر جو تو غلام مانگنے آئی ہے اس سے کروڑ ہے درجے بہتر چیز میں تجھے دے رہا ہوں۔ اگر یہ تعلیم ہم اپنی جوان بچے اور بچیوں کو دیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا معاشرہ صحیح معنی میں وہ معاشرہ بنے جس معاشرے کا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ ہمارے اندر سے تعلیم نکل گئی، بیجا خرافات میرے محترم بزرگوں اور دوست داخل ہو گئی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔